قرآن یا احادیث میں سے کون سی کتاب کس پر قاضی ہے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ فیصلہ کر لیں قرآن کی کاملیت پر ضرب لگانے والے۔ یہ فیصلہ تو خود احادیث میں بھی موجود ہے، کیونکہ بعض احادیث ایسی ہیں جن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قرآن کے علاوہ مجھ سے یعنی نبی آخر الزماں محمد سلام علیہ سے کوئی بات لکھتا ہے یا جھوٹ اور باطل منسوب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مٹا دے، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور بعض فقیہی امام تو قرآن سمجھنے کا اصول یہ بتاتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اسے دیوار پر دے مارو، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ اس سوال کو سمجھنے کا آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں قرآن رکھیں اور دوسرے ہاتھ میں من پسند حدیث کی کتاب، اور پھر باری باری ان دونوں کتابوں سے 10 سوال پوچھیں۔ جس کتاب کے بہتر جواب ہوں گے اس کو فائنل اتھارٹی یا قاضی تسلیم کر لیں اور دوسری کو اس کے زیر اثر رکھیں۔ سوال نمبر 1، کون سی کتاب نبی سلام علیہ پر وحی کی گئی یا نازل کی گئی تھی؟ احادیث سے جواب ملتا ہے نبی سلام علیہ پر صحاح ستہ اور صحاح اربع یا اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث کی کتاب وحی یا نازل نہیں کی گئی، بلکہ بعد میں آنے والوں نے اپنی تحقیق کے مطابق تاریخ کے اعتبار سے ان کتابوں کو تحریر کیا اور نبی سلام علیہ سے منسوب کیا، جس کی وجہ سے اس میں جھوٹ بھی شامل ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نہ تو وحی کی گئیں اور نہ ہی نازل۔ قرآن سے جواب ملتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ ھذا القرآن، اے نبی آپ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ تَنزِیلًا، بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے۔ سوال نمبر 2، کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ احادیث سے جواب ملتا ہے کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ اگر حفاظت کا ذمہ لیا ہوتا تو اس میں باطل اور جھوٹ شامل نہ ہوتا، بلکہ قرآن کی طرح احادیث بھی محفوظ شکل میں تمام لوگوں تک پہنچ جاتی۔ قرآن کا جواب، اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے صرف قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوال نمبر 3، کون سی کتاب اختلاف سے پاک ہے؟ احادیث سے جواب ملتا ہے حدیث اختلاف سے بھرپور ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ سے نام نہاد مسلمان اپنی اپنی حدیثوں کا بوجھ اٹھائے فرقوں میں تقسیم ہے، اور اسی اختلاف کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ اپنے اپنے فرقوں کے نام پر مساجد بنا کر الگ الگ طریقوں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ قرآن سے جواب ملتا ہے اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن اختلاف سے بالکل پاک کتاب ہے اور یہ مسلمانوں میں اختلاف ختم کرنے آئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پھر وہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب یعنی قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ظاہر کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھتی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور جس میں تم اختلاف کرتے ہو پھر اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، یعنی اس کا فیصلہ قرآن سے کرو، یہ مذکورہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہی میرا رب ہے جس پر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سوال نمبر 4، کس کتاب میں آیات مبینات ہیں؟ احادیث سے جواب ملتا ہے کہ احادیث نبی سلام علیہ سے منسوب اقوال ہیں،
آیات مبینات نہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف آیات مبینات نازل کر دی ہیں۔ سوال نمبر 5، کس کتاب کو تلاوت کرنے کا حکم ہے؟ احادیث سے جواب ملتا ہے کہ احادیث کی کسی بھی کتاب کو کہیں بھی تلاوت کرنے کا حکم موجود نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کا محمد سلام علیہ کو واضح حکم ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور مجھے حکم ہے کہ میں بس قرآن پڑھ کر سناؤں۔ بس جو کوئی قرآن سے ہدایت اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے تو کہہ دیجئے یقیناً میں تو واضح انذار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کر دیجئے جو کتاب یعنی قرآن میں نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ سوال نمبر 6، کیا تمہارے اندر کوئی کذب شامل ہو گیا تھا جس کی کانٹ چانٹ کی گئی؟ احادیث سے جواب آئے گا کہ جی ہاں، کانٹ چانٹ کے لیے اسماء الرجال کا فن ایجاد ہوا تھا، جبکہ قرآن سے جواب آئے گا بالکل نہیں، یہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح تمام لوگوں تک پہنچا دیا گیا۔ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ اے محمد سلام علیہ، ان کو کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں نہیں یا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس قرآن میں اپنی طرف سے ذرا سی بھی ترمیم یا تبدیلی کر دوں، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے اس قرآن میں وحی کیا گیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب نے قرآن نازل کیا ہے۔ سوال نمبر 7، کیا حدیث اور قرآن کی ایک ہی کتاب ہے یا مختلف فرقوں کی مختلف حدیثیں اور قرآن ہیں جو ان کے نزدیک درست اور سچی ہیں؟ احادیث سے جواب آئے گا کہ اہل سنت کے نزدیک 6 حدیث کی کتابیں صحاح 6 اور اہل تشیع کے نزدیک 4 حدیث کی کتابیں صحاح 4 اور اس کے علاوہ بھی کئی حدیث کی کتابیں ہیں، مثلا امام مالک کی حدیث موطا اور امام احمد ابن حنبل کی حدیث مسند وغیرہ۔ جبکہ قرآن سے جواب آئے گا کہ قرآن ایک ہی کتاب ہے، کسی بھی فرقے کے پاس کوئی دوسرا قرآن نہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، نہیں ہے انسان مگر ایک ہی امت، ایک ہی دین ہے سب کا، ایک ہی قرآن ہے ان کا، بس انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب یعنی قرآن کے ساتھ فیصلہ کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور، ایک دین اور ایک راہ مقرر کر دی ہے۔ سوال نمبر 8، کیا قرآن حدیث کی مثل کوئی کتاب ہے؟ احادیث سے جواب آئے گا احادیث کی ساری کتابیں ایک دوسرے کی مثل ہیں، جبکہ قرآن جواب دیتا ہے قرآن واحد اور بے مثل کتاب ہے، اللہ کا کھلا چیلنج ہے کہ یہ تو اس کی مثل ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، کیا کہتے ہیں کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے اگر اس کو گھڑ لیا ہے تو اس کی مثل ایک صورت لاؤ۔ سوال نمبر 9، کیا قرآن اور احادیث کی کتابوں میں کوئی ایسا چیلنج ہے کہ جنوں انس مل کر کوئی اور حدیث بنا لائیں مگر وہ ایسا نہ کر سکیں گے؟ احادیث سے جواب ملے گا کہ کوئی ایسا چیلنج موجود نہیں، یہ تمام حدیثیں انسانی ہاتھوں کی تحریریں ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری خود لکھتے ہیں کہ انہوں نے 6 لاکھ میں سے 6,000 کو درست جانا اور 5,94,000 کو جھوٹ قرار دے کر مسترد کر دیا، گویا ان کے نزدیک 99% حدیثیں جھوٹی ہیں۔ پھر امام مسلم نے اپنی حفظ کردہ 3 لاکھ احادیث میں سے تقریباً 3,000 کو چنا۔ قرآن سے جواب ملتا ہے جی ہاں، قرآن میں یہ چیلنج موجود ہے کہ جنوں ان سب مل کر اس قرآن جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ یقیناً اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں اس پر کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے مددگار بھی ہوں۔ سوال نمبر 10، کیا حدیث اور قرآن دونوں فرض ہیں؟ احادیث سے جواب آئے گا کہ یہ فرض نہیں، اس کو نفاذ قرآن کی تاریخ کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ حدیث فرض ہوتی تو تمام یعنی صحاح 6 اور صحاح 4 کی ایک ایک حدیث پر عمل کرنا فرض ہوتا، حتیٰ کہ عمل نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے کفر کا فتویٰ لگتا۔ قرآن سے جواب آئے گا جی ہاں، قرآن آپ سب پر فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً اللہ نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے۔ یہ تھے 10 سوالات اور ان کے جوابات۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے سوال ہیں، لیکن فی الحال ان 10 سوالوں سے ہی آپ بآسانی جان چکے ہوں گے کہ کون سی کتاب کس پر قاضی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی ہے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اچھا اگر یہ سچی ہیں تو بھلا اس جیسی ایک حدیث لی ہیں۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، بس مجھے اور اس کلام یعنی قرآن کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دیجئے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر جائیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں بھی قرآن کے ان عمدہ جوابات کے بعد فقیہی علماء کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب سے کہتی ہوں کہ اس رب کائنات کی اس احسن الحدیث کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث تصادم یا ٹکراؤ کا باعث بنے اور قرآن کے خلاف کھڑی ہو جائے تو اسے دیوار پر دے مارو۔ اب آپ خود بھی فیصلہ کر لیجئے کہ کس کتاب کو کس پر قاضی ہونا چاہیے۔ سوال و جواب سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو کتب احادیث پر قاضی ہے، لہٰذا احادیث کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے رد کر دینا چاہیے یا نہیں، فیصلہ آپ خود کریں۔